الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو زندگی اور موت کا خالق ہے۔ تمام خوشیاں اور غم اسی کے امر سے نافذ ہوتے ہیں۔ وہی امارت اور غربت، مسکینی اور امیری، تنگ دستی اور خوشحالی عطا کرنے والا ہے۔ کوئی پتا اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی عبادت کے لائق، وہی سجدے کے لائق ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث مدینہ، مفتی حرمین، آخری وقت قریب آیا، نزع کا عالم تھا۔ اسپین کے ایک آپ کے عظیم شاگرد تھے، یحییٰ بن یحییٰ، یہ کرتبہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حضرت امام مالک کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو میں آپ کے پاس 150 کے قریب علماء بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آپ تو بستر پہ دراز تھے، لیکن جس بستر پہ آپ تشریف فرما تھے اس کے چاروں طرف علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں بارہا مرتبہ کوشش کر کے آپ کے سامنے جاتا تاکہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ آپ نے ساری زندگی حدیثیں بیان کی ہیں، محبت رسول میں زندگی بسر کی ہے۔ اس وقت آپ کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو میری بگڑی بن جائے گی۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، الحمدللہ الذی اضحکنی و ابکنی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے زندگی میں کبھی ہنسایا کبھی رلایا۔ یعنی کوئی ہنس رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی، خوشیاں مل رہی ہیں تو اللہ کی امر سے ہی، اس کی عطا سے ہی، اور اگر کوئی غموں سے گزر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں اور راز۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے امر سے زندگی ملی اور جس کے حکم سے آج جان اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ خالق موت و حیات ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں
جس نے ہمیں شعور عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ شکرانے کی نیت سے ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ حضرت امام مالک جب احادیث جمع کر رہے تھے، آپ کی مشہور کتاب ہے الموطا، تو ایک شاگرد نے کہا اس دور میں اور بھی کئی لوگ حدیثیں جمع کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس کی تالیف میں للہیت ہوگی اللہ اس کو فیض رساں بنا دے گا۔ اور جب آپ کی کتاب مکمل ہوئی تو اس دور میں آپ جانتے ہیں چھاپا خانہ تو نہیں تھا، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، کچی سیاہی سے ہی کاغذ پہ حرف لکھے جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری اس کتاب کو پانی کے ٹپ میں ڈال دو، اگر کوئی ایک حرف بھی مٹ گیا تو سمجھنا تمہارے استاد نے للہیت سے کتاب نہیں رقم کی، اللہ کی رضا کے لیے کتاب نہیں تالیف کی۔ اور پھر یہ منظر دنیا نے دیکھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موطا شریف پانی میں ڈالی گئی اور پانی نے کوئی ایک حرف بھی نہیں مٹایا۔ یہ ہے للہیت کی برکت، اخلاص کا فیض۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اپنی نیتوں میں تجدید کر لیں، نئے سرے سے نیت کریں۔ میں مسجد میں آیا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے تو اس لیے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ شیطان جب کسی پر قابو پاتا ہے تو وہ اسے اچھی باتیں بھلا دیتا ہے۔ بھول جانا انسان کی کمزوری ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، قرآن پاک میں ہے شیطان نے ان لوگوں پر قابو پا لیا اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں اور شیطان کوشش کر کے اچھی باتیں بھلا دیتا ہے۔ آج تک ہم نے جتنی اچھی باتیں سنی ہیں اگر عمل کے وقت وہ ہمیں یاد رہیں، ہم اچھی باتیں بھلائیں نہ بلکہ یاد رکھیں تو معاشرے پر نیکی کا رنگ غالب آ جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نفسا نفسی اور افراتفری کے اس دور میں ہم بھول گئے کہ اسلام کی یہ دولت جو ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے ہم تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ ہم بھول گئے حضرت بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپتے رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین سے وفا کرتے ہوئے حضرت یاسر، ان کے پیر دو مخالف سمت کھڑے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور ابو جہل نے کہا اگر تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا میں اونٹوں کو دوڑاؤں گا، تمہارا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر اونٹ دوڑائے گئے، رسول اللہ کے غلام نے اسلام سے بے وفائی نہیں کی، وہ کلمہ پڑھ رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم نازنی پہ پتھر برداشت کی۔ ہم احد کا میدان بھول گئے جب حضور کے ہونٹ مبارک پہ، چہرہ اقدس پہ زخم آئے۔ آج دنیا کی عیش و عشرت میں، چند روزہ عیش و عشرت میں کھو کر ہم بھول گئے حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کٹا پھٹا جسم حضور کے سامنے پڑا ہوا ہے۔
بدر سے لے کے کربلا تک قربانیوں کا جو تسلسل ہے، آج کے مسلمان کو وہ یاد نہیں۔ اگر ہمیں یاد ہو کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے تو کبھی ہم اس دین سے بے وفائی کا تصور بھی نہ کریں۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ شیطان بلا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ اور آپ جانتے ہیں بارہا مرتبہ آپ نے یہ سنا کہ قبر میں جاتے ہی جو 3 سوال ہوں گے، ان میں دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ بھی سارے دین برابر ہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہاں، آئین میں بنیادی حقوق پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن دین صرف ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام۔ جب قبر میں پوچھا جائے ما دینوں کا تو جو یہ کہ سارے دین برابر ہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھ؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم کسی پر بددیانتی یا بد نیتی کا الزام نہیں لگاتے۔ آئین میں جو قانون میں بنیادی حقوق ہر پاکستانی کو حاصل ہیں وہ حاصل ہیں، اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، لیکن مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں اگر دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اب جتنی محبت ہے اس محبت کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے پروردگار آج جو اس مسجد میں اسلام سے محبت کا اظہار کرے، قبر میں یہ جواب اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ فرشتے پوچھیں ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اس وقت بھی زبان پہ جاری ہو جائے مجھے دین اسلام سے۔ اے بلال حبشی، آپ کو آگ کی انگاروں پہ لٹایا گیا، مکہ کی سرزمین تپتی ہوئی دوپہر گرم ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، بلال وجہ کیا ہے؟ امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں کیوں دے رہا ہے؟ روح بلال نے جواب دیا مجھے اسلام سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، گھر کا سارا مال گٹھڑی میں باندھ کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھا۔ اے ابو بکر، گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی، سارا مال لے آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔ حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے فاروق، سبب کیا ہے؟ عمر بن خطاب جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، گھر مکے میں، کاروبار مکے میں، جائیدادیں مکے میں، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت صہیب رومی اونٹوں پہ سامان باندھا ہے، سامان لادا ہے، اونٹ کی مہار پکڑی ہے، ہجرت شروع کی ہے۔ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں اتنا مال مدینہ منورہ کی منڈی میں نہیں جانے دوں گا، تم مکے میں رہو۔ حضرت صہیب نے کہا میں حضور سے دور نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ، جو حضرت صہیب کی محبت کو سلام پیش کرے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ ابو جہل نے کہا میں یہ مال نہیں مدینہ منورہ جانے دوں گا۔ حضرت صہیب نے کہا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو حضور سے دور کرے۔ یہ پکڑو اونٹ کی مہار، سامان سے لدے ہوئے اونٹ ابو جہل مکے لے کے جا رہا ہے، صہیب خالی ہاتھ مدینہ منورہ چل پڑے۔ میرے آقا مدینہ منورہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، صحابہ اٹھو چل کے اس کا استقبال کریں جو گھر بر لوٹا کے میری محبت میں مدینہ منورہ آ رہا ہے۔ میرے آقا استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صہیب کا استقبال کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صہیب تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ابو جہل نے جس وقت حضرت صہیب سے کہا سودا کر لو، یا حضور کو رکھ لو یا اپنا گھر بار اور کاروبار رکھ لو، اس وقت حضرت صہیب نے کیا جواب دیا ہے؟ مجھے اسلام سے، مجھے اسلام سے۔ ہر
ہر صحابی کے دل کی یہ آواز ہے جو آج مسجد صدیق اکبر میں بیٹھ کے آپ بلند کر رہے ہیں. حضور کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان سب کے دل پہ یہ کلمہ نقش تھا، مجھے اسلام سے. اللہ کرے یہی ہماری زبانوں پہ دنیا میں بھی رہے، یہی نزا کے وقت جاری رہے، یہی قبر میں بھی. فرشتے پوچھیں بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، ہم کیا کہیں مجھے اسلام سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے. یہ آیت بتاتی ہے اسلام بہت بڑی نعمت ہے. جسے رزق حلال سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے. جسے علم سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے. جسے پاکیزگی اور طہارت سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے. جسے شرم و حیا سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے. جسے اچھے اخلاق سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت. جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے وہ اسلام سے محبت کرتا ہے. جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسلام ہی اچھے اخلاق کا درس دے رہا ہے. آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا خیر خواہ نہیں. ہالینڈ کا ایک اسکالر جو کہ وہاں کی قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے، وین ورڈر، اس نے جب اسلام پہ ریسرچ کی، اسلام قبول کیا، تو پہلے انٹرویو میں اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. ہاں ایک المیہ ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے یا ایمان کو سمجھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پر ہی پوری ہو گئی کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے. اور ہم کلمہ پڑھنے کو بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا انشورنس کرا لینا کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. بس آگے سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ہم اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں کہ جیسے انشورنس کرا لیے بس بے فکر، میں مومن ہوں بس ٹھیک ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے یہ بھی تو سیکھیں. ایمان کس شے کا نام ہے یہ بھی تو سیکھیں. ایمان کسے کہتے ہیں یہ بھی تو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اسلام سب سے بڑی دولت. ساری زندگی اگر ہم سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. جو دن آ رہے ہیں، پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا تھا ذیقات کا مہینہ، اس کے فضائل و احکام. چند دنوں تک ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اگلا جو جمعہ ہے وہ ذی الحج میں آئے گا. یہ آخری عشرہ ہے ماہ ذیقات کا. ذی الحج میں مسلمان پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کی دھوم مچا دیتے ہیں. ادھر حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، یا پھر مناسک ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دعا کریں کہ جو دنیا بھر کے زائرین کے لیے حرمین کے دروازے اس وقت بند ہیں، اللہ اپنے فضل سے انہیں کھول دے اور حرمین کی برکتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے. یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے برے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، یہ یقیناً ہماری کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ
حرمین شریفین کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک طرف حجاج تلبیہ پڑھ کے مناسک حج ادا کر کے اللہ کے ذکر کی دھوم مچاتے ہیں، تو دوسری طرف پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے 13 کی عصر تک جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جو دن آ رہے ہیں یہ اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے کے دن۔ ان دنوں میں اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھنا واجب ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا مسلمان صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور ان دنوں میں 10 ذی الحج کے فجر کے بعد نماز عید کے بعد سے لے کر 10، 11 اور 12 3 دنوں میں صاحب نصاب پر قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کا جو نصاب ہے اس میں ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب نصاب پہ پورا سال گزرے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن قربانی کے لیے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس نصاب آ گیا ہے، قربانی واجب ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ آپ کے نصاب پہ سال گزرے پھر قربانی کے دن آئیں تو قربانی واجب ہے، قربانی کے دنوں میں جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ کوئی دوست اگر صراف بیٹھے ہوں گے تو وہ تائید کر دیں گے، مجھے اس کا جو ہے وہ قیمت کا علم نہیں ہے، میں نے سنا ہے کسی سے کہ 1200 روپے آج کل چاندی۔ اگر 1 تولہ 1200 روپے کا ہو تو پھر تقریباً 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے، 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ جو نصاب ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مالی مقدار پیسوں کی اتنی ہوگی تو پھر ہی آپ پر قربانی واجب ہوگی، بلکہ آپ کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات میں شمار نہیں ہوتی، روزمرہ ضروریات میں نہیں شمار ہوتی، ایکسٹرا آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور ان کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اس دور میں بالخصوص ان دنوں میں بعض لوگ اس بات کو بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی قربانی کے پیسے جو ہیں وہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں، مسکین کو غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یا اس سے زیادہ ثواب کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، جو فرض ہے اس کو فرض کے مقام پر، جو واجب ہے اس کو واجب کے مقام پر، جو نفل ہے اس کو نفل کے مقام پر، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں، یہ اسلام کا حسن ہے۔ قربانی جو صاحب نصاب پہ واجب ہے، اگر وہ قربانی جتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے صدقہ کر دے واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے احراق الدم، جانور کی جان پیش کرنا، یہ واجب ہے۔ احراق الدم واجب ہے، نہ یہ کہ پیسے صدقہ کرنا واجب۔ ویسے آپ عام دنوں میں پیسے صدقہ کریں، ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے۔ مساکین کو، جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے یتیم اور مسکین کے حوالے سے عرض کیا تھا، انہیں کھانا کھلانے کا، ان پر مال خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے عید کے دنوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جانور کی جان پیش کرنا واجب۔ اگر وہ ان دنوں میں اتنی مالیت یا اس سے زیادہ پیسے بھی صدقہ کر دے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی بہت سارے مقاصد اپنے اندر رکھتی ہے اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں، وہ نہیں بیان کر رہا، اس کی حکمت بیان کر رہا ہوں کہ قربانی انسان کے اندر جو نفسیات پیدا کرتی
اسلام انسان کو اللہ کا وفادار بناتا ہے. اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ سے وفا کرنا بھی ضروری ہے. ابھی میں حضرت بلال کا یا حضرت یاسر کا ذکر کر رہا تھا، یا شہدائے احد کا یا کربلا والوں کا ذکر کر رہا تھا. یہ سارے لوگ صرف، یہ ساری ہستیاں صرف اللہ کو زبان سے ماننے والے تھے یا وفا کرنے والے تھے؟ وفا کرنے والے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، مانے ہوئے پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ایرا کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، ہور فریدہ حاجت نہ ہی اسیں ہک دیدار دے بکڑے. ایرا کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے. اسلام انسان کو اللہ کا وفادار بندہ بناتا ہے. اور وفادار کون ہوتا ہے؟ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں تعلق کو قائم رکھتا ہے. تعلق اگر غرض سے جڑا ہوا ہو تو جب غرض پوری نہیں ہوگی تعلق ٹوٹ جائے گا. بندے کا جو رب سے تعلق ہے، اگر کوئی بندہ ایسا تعلق بنائے کہ یا اللہ تو مجھے دے گا تو میں تجھے مانوں گا، تو مجھے نہیں دے گا، میری خواہش میری مرضی کے مطابق تو پوری نہیں کرے گا تو میں نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزے رکھوں گا، نہ تیری بندگی کروں گا، تو کیا ایسا شخص بندہ کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں. بندگی کیا ہے؟ ہر حال میں سر تسلیم خم کر، اللہ جس حال میں رکھے راضی رہنا. قربانی کے بغیر، قربانی اس جذبے کو پیدا کرتی ہے. قربانی کے بغیر نہ بندہ دین پہ چل سکتا ہے، نہ ہی بندہ دنیا حاصل کر سکتا ہے. قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور دین دونوں میں کامیابی کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. جو طالب علم نیند کی قربانی نہ دے، محنت نہ کرے، کیا وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جو کسان غفلت سے کام لے، بے پرواہی سے کام لے اور کھیت میں ہل نہ چلائے، وقت پر بیج نہ ڈالے، پانی نہ دے، فصل کا دھیان نہ رکھے، محنت نہ کرے، اپنے آرام کی قربانی دے کر ہل نہ چلائے، کیا وہ فصل حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. دین ہو یا دنیا ہو، دونوں میں کامیابی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. آج ہم عیش و عشرت میں آرام طلبی میں مبتلا ہو گئے. آرام طلبی، جفا کشی یا محنت جو ہے آج کا انسان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. قرآن کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں محنت پوری کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی اپنی ہر خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دینے کا نام. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ ان آزمائشوں سے نہ گزرتے پھر بھی خلیل اللہ ہیں یا نہیں؟ پھر بھی خلیل اللہ ہیں. پھر ان آزمائشوں سے کیوں گزرے کہ دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. فلسفہ کیا ہے آزمائش کا؟ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. آج ہم تھوڑی سی مشکل پہ گھبرا جاتے ہیں. اللہ حضرت اسماعیل کو نہ گزارتا مشکل سے، امتحان سے، حضرت ابراہیم کو نہ گزارتا امتحان سے، ویسے ہی انہیں رتبے عطا کر دیتا. انہیں کیوں آزمائشوں سے گزارا ہے؟ وہ تو ویسے بھی خلیل اللہ ہیں. اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی ہیں.
قرب کے انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، پھر دنیا میں آ کے انہیں مشکلات سے کیوں گزارا گیا؟ نبیوں کے واقعات امتوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی تھی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری گردن پہ چھری بھی رکھ دی جائے، رب سے تعلق نہ ٹوٹنے دینا، رب سے تعلق نہ کمزور ہونے دینا، رب سے اس وقت بھی تعلق قائم رکھنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کن کو اللہ نے فرمایا ہے جی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قوم میں کون لوگ مخاطب ہیں؟ صحابہ کرام۔ اگرچہ اس کے عموم میں قیامت تک آنے والی ساری امت، تمام اہل ایمان شامل ہیں۔ پہلا مصداق کون ہے؟ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا، تو کنہیں آزمائے گا؟ پہلا مصداق کون ہے؟ اولیاء کرام ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، نفل روزے رکھتے رہیں، صحابی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ اتنے بلند مقام پہ ہیں، اللہ پھر فرما رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ وہ کتنے بلند رتبے پہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہیں آزماؤں گا۔ پتہ چلتا ہے آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور آج کا انسان کہتا ہے بس میں پھولوں کی سیج پہ زندگی گزاروں، مجھے زندگی میں کانٹا نہ چبھے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے۔ آج کے جمعۃ المبارک پہ فلسفہ قربانی کے حوالے سے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تکالیف کو خوش دلی سے برداشت کریں۔ جب سے یہ کرونا کا ایک سلسلہ چلا ہے دنیا میں، میں ہر جمعے پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ مشکلات سے اپنے ذاتی حوصلے سے نہیں لڑ سکتے، ہاں ایمان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھبرا جائیں، دل تھوڑا ہو جائے، تو پھر اپنے ایمان کی طرف دھیان کریں، میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، کہیں میرے سینے میں ایمان تو نہیں گھٹ گیا۔ اس لیے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے ہاتھ میں تلوار نہ بھی ہو، اس کا ایمان اپنے رب پہ قائم ہوتا ہے۔ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، ایک کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے آقا کریم آرام فرمائیں، اس نے آواز دی کون آپ کو میری تلوار کے وار سے بچائے گا؟ میرے آقا کریم نے اٹھ کے کیا فرمایا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کہنے میں اتنا روب تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ بڑی شفقت کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اسے معاف فرما دیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مشکلات کا سامنا ایمان کی طاقت کے ساتھ کریں، مشکلات سے گھبرا نہ جائیں کہ مجھے تو زندگی میں مشکل آنی نہیں چاہیے تھی، میری زندگی میں پریشانی کیوں آ گئی، مجھے تو پھولوں کی سیج پہ زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ مشکلوں سے گزار رہے ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، اللہ مشکلوں سے گزار رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ مشکلوں سے گزار رہا ہے، حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم کے صحابہ امت میں سب سے اونچے درجے پہ فائز ہیں۔ رب پھر فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔ ایک تو آج اپنے دل سے مشکلات پر جو گھبراہٹ ہے اس کو دل سے نکال دیں۔ مشکلات آتی ہیں آپ کے درجے اونچے کرنے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا۔ مولانا روم نے ایک مثال لکھی ہے قربانی کے حوالے سے، میں اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ ترمیم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرید تھا جس کا نام تھا قیس، وہ گیا اپنے محبوب کے پاس، مرشد کے پاس۔ مرشد گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ ہماری تاریخ میں کئی ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو گوشہ نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے مزار کے قریب ہی حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے۔ تو وصال سے 3 مہینے پہلے آپ نے ملاقات چھوڑ دی تھی،
اور تمام مریدوں کو بلا کے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم مجھے اللہ کے سپرد کر دو، اب ملاقات آخرت میں ہوگی۔ حضرت شاہ رکن عالم وصال سے 3 ماہ پہلے گوشہ نشین ہو گئے، اور ان کے علاوہ کئی ہستیاں ایسی ہیں تاریخ میں وصال سے کچھ عرصہ پہلے گوشہ نشین ہو گئے، ملاقات ہی ترک کر دی لوگوں سے۔ کیسے ایک دیہات کا رہنے والا مرید مرشد کے دروازے پہ گیا، پیغام بھیجا، فلاں دیہاتی مرید آیا ہے ملنے کے لیے۔ مرشدوں نے فرمایا کھانا تیار کرو، دیسی گھی کا حلوہ بناؤ، بادام ڈالو، دیہات سے آیا ہے، خاطر تواضع کرو۔ کھانا تیار ہو گیا، درویش کھانا لے کے باہر گیا، چونکہ مرشد جو تھے وہ تو گوشہ نشین تھے، وہ تو حجرے میں تھے، وہ تو ملاقات نہیں فرما رہے تھے، انہوں نے کھانا بھیجا، جاؤ جا کے مرید کو کھانا کھلاؤ جو دیہات سے سفر کر کے آیا ہے۔ درویش کھانا لے کے گیا، کیس کون ہے جو دیہات سے ملنے آیا ہے حضرت صاحب کو؟ کیس نے کہا میں ہوں، فلاں دیہات سے آیا ہوں۔ درویش نے کھانا سامنے رکھا، یہ حلوہ ہے، یہ سالن ہے، یہ روٹی ہے، کھاؤ۔ کیس نے مسکرا کے کہا میرے مرشد کا جا کے شکریہ ادا کرنا، آپ نے محبت کی ہے، پر یہ حلوہ اٹھا لو، سالن اٹھا لو، واپس لے جاؤ، میں حلوے کھانے نہیں آیا، میں دیدار کرنے آیا ہوں، حلوے کھانے۔ کاش کوئی سمجھ جائے دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ اس نے کہا میں حلوہ کھانے نہیں آیا۔ درویش نے کہا دیسی گھی کا حلوہ ہے، بادام پڑے ہوئے ہیں، کھاؤ، بڑی لذت والا ہے۔ اس نے کہا اٹھا لو، میں حلوے کھانے نہیں آیا، میں دیدار کرنے آیا ہوں۔ درویش نے کھانا اٹھا لیا، واپس لے گیا، جا کے کہا حضور وہ بڑا سچا طالب ہے، ملاقات کر لیں۔ اس نے کہا میں کھانے نہیں، میں زیارت کرنے آیا ہوں۔ مرشد خوش ہوئے، انہوں نے کہا تھوڑا اور اسے آزمائش سے گزارتا ہوں، پھر کچھ عطا کروں گا۔ اولیاء کے پاس ہے سب کچھ، مگر لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ دوسرے دن کھانا بھیجا، وہ دیہاتی مرید نے کہا میری طرف سے مرشدوں کا شکریہ ادا کر دیں، لیکن میں کھانے حلوے کھانے نہیں آیا، جو لنگر میں ہے بس ٹھیک ہے لقمے لگا لوں گا، یہ حلوہ یہ کھانا جو میرے لیے آیا یہ بھیج دو واپس۔ وہاں لنگر خانے میں چونکہ اور بھی کئی درویش تھے، ایک وہ تھا جو آیا ہی پیروں کے پاس حلوے کھانے تھا، اس نے کہا یہ روز اندر سے اسپیشل کھانا آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ کل میں ہی کیس بن جاؤں۔ اس نے بھی پگڑی باندھی اس دیہاتی کی طرح، تہمت باندھا اس دیہاتی کی طرح، اس کیس سے جو اصلی مرید تھا اس سے کہا تو فلاں ستون کے پاس بیٹھ جا، یہ جگہ میری ہے، یہاں میں نے بیٹھنا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ مرشد جو کھانا دے کے بھیجتے تھے روز ایک نیا خادم آتا تھا، نئے درویش کے ہاتھ۔ آج جو درویش کھانا لے کے آیا اس نے آتے کہا کیس کون سا ہے جو دیہات سے آیا ہے مرشدوں کو ملنے کے لیے؟ اب یہ جو نقلی تھا نا، اس نے کہا میں آیا ہوں دیہات سے، کیا بات ہے؟ کھانا تو نظر آ رہا تھا، ٹرے اٹھایا ہوا تھا۔ درویش نے ٹرے رکھا، مرشدوں نے کھانا بھیجا، کھا لو۔ اس نے کہا مرشد بڑے لاجپال ہیں، انہیں پتا تھا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان ہٹایا، کھانا کھایا، حلوہ کھایا، خوب صفائی کر کے دسترخوان کی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کہا مرشدوں کا شکریہ ادا کر دینا۔ خالی برتن لے کے درویش واپس گیا، مرشد انتظار میں تھے۔ جب خالی برتن اندر گئے انہوں نے پوچھا یہ کھانا کس نے کھایا ہے؟ درویش نے کہا جی کیس نے کھایا ہے۔ ان کا پہلے 2 دن تو اس نے واپس برتن بھیجے، آج کیسے کھانا اس نے کھا لیا؟ اب چوتھے دن انہوں نے کھانا بھیجا، اسی طرح تیار کروا کے، دیدار ابھی نہیں کروایا، ملاقات ابھی نہیں کروائی، کھانا بھیجا تو درویش کے ہاتھ میں ایک چھری بھی دی، کہا اس چھری کو جیب میں رکھ لو، آواز دینا کیس کون ہے جو دیہات سے آیا ہے، کھانا سامنے رکھنا، جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر جیب سے چھری نکال کے سامنے رکھنا،
اور کہنا کہ مرشدوں نے حکم دیا ہے اپنے جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار دو. آج ان کا دل ہے، مرشدوں کا دل ہے انسانی گوشت کے کباب کھانے کو. اب وہ چھری جیب میں ڈال کے، درویش کو تو نہیں پتا تھا آزمائش کیا ہے. درویش ٹرے لے کے کھانا لے کے آ گیا. کیس کون ہے؟ وہ کیس نے کہا میں. وہ جو نکلی تھا اس نے کہا میں ہوں. اصلی تو دور بیٹھا ہوا تھا. دسترخوان رکھا، یہ خوش ہو گیا. میری تو مراد ہی یہ تھی کچھ ملے. میں تو اس آستانے پہ آیا ہی دنیا کے لیے تھا. میں تو اس پیر کے پاس آیا ہی دنیا کی دولت حاصل کرنے یا حلوے کھانے کے لیے تھا. میری مراد پوری ہوگی. وہ خوش ہو کے کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھا چکا، ہاتھ صاف کیے، دعا مانگی، کا مرشدوں کا شکریہ ادا کر دینا، بڑا خاص کھانا آج انہوں نے بھیجا ہے. درویش نے جیب سے چھری نکالی. کا مرشدوں نے کہا کیس میرا سچا مرید ہے، دیہات سے ملنے آیا ہے، اسے کو اپنے جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار کے دے. آج میں نے انسانی جسم کے گوشت کے کباب بنا کے کھانے ہیں. اب یہ جو کھانا کھا چکا تھا یہ کانپنے لگا. اس نے کہا کیا کہے مرشدوں نے، ذرا دوبارہ کہنا. درویش نے کہا اپنے جسم سے گوشت اتار کے دو، انہوں نے کباب بنا کے کھانے ہیں. اس نے کہا وہ ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے؟ درویش نے کہا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا خون دینے والا وہ ہے، حلوہ کھانے والا میں ہوں. کھانا کھلوانا ہو، حلوہ کھلانا ہو تو درویش حاضر ہے، خادم حاضر ہے. مجھے بلا لینا، میں کھانا کھانے کے لیے تو حاضر ہوں، خون دینے کے لیے نہیں ہوں. گلاں نال تے ہر کوئی. اس درویش کو تو حکم تھا کہ کیس کے جسم کے گوشت کا حصہ لے کے آنا ہے. وہ اصلی کیس کے پاس چلا گیا. جا کے کہا مرشدوں نے اندر سے چھری دے کے بھیجی ہے، جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار کے دو، کباب بنانے ہیں، مرشدوں نے آج کھانے ہیں. کیس اٹھ کے رقص کرنے لگ گیا. یہ جو حلوہ کھانے والا تھا یہ سمجھتا تھا وہ بھاگ جائے گا. وہ رقص کرنے لگ گیا، خوشی میں جھومنے لگا. یہ جو حلوہ کھانے والا تھا نا، نقلی عاشق، یہ پاس جا کے کہنے لگا وہ گوشت مانگ رہے ہیں، تو خوش ہو گیا ہے. وہ تجھ سے تیرے جسم کا حصہ مانگ رہے ہیں، تو خوش ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس پہ خوش ہو گیا ہوں، محبوب نے کچھ مانگا ہے. اسے کیا ضرورت، اس نے مانگا ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، جس دولت سے آپ نے قربانی کے جانور خریدنے ہیں وہ دی کس نے ہے؟ تو وہ مانگے کہ میرے نام پہ ذرا قربانیاں کرو، تو پھر گھبرا کے کرنی چاہیے. جو سچا عاشق ہوگا وہ تو خوش دلی سے قربانیاں کرے گا. وہ جو سچا کیس تھا وہ خوشی سے جھومنے لگا. اس نے کہا میرا تو جسمی محبوب کی نوکری اور خدمت کے لیے. جاؤ محبوب سے پوچھو جسم کے کس حصے سے گوشت کاٹ کے دو. مرشد بھی تشریف لے آئے، دیدار بھی کروایا، سچے اور جھوٹے میں فرق بھی دکھایا، اور پھر فرمایا گوشت لینا مقصد نہیں تھا، میں تو صرف یہ فرق ظاہر کرنا چاہتا تھا کون میرا غلام ہے، کون اپنی خواہشوں کا غلام ہے. قرآن پکار اٹھا. قرآن کہتے ہیں جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کا گوشت نہیں اللہ تک پہنچتا، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا. آج ہم وہ حلوہ کھانے والے عاشق بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں بس ہماری مرضی کے مطابق اللہ چلتا رہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چلانے کے لیے تیار نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، کوئی بت عبادت کے لائق نہیں. نہ پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکائیں، نہ اپنی خواہش کے بتوں کے آگے سر جھکائیں.
قرآن کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لی۔ میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک تو اللہ مانگے تو اس کو ضرورت ہے نہیں، وہ تو آپ کو درجے دینے کے لیے حکم دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مخاطب حضور ہیں اور حضور کی نسبت سے امت کو حکم ہے قربانی کیجیے۔ اور میرے آقا کریم کو قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے للہیت سے گفتگو شروع کی تھی، للہیت پہ ختم کر رہا ہوں۔ ہم جانوروں کی قربانیاں دیں گے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نمائش کے لیے نہیں۔ اگر مہنگا جانور خرید بھی لیں نا، خوبصورت جانور اپنی خوشی سے، تو اس کی نمائش نہ کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں خرید سکتے، ان کو آپ غریب ہونے کا احساس نہ دلائیں کہ تم غریب ہو، تم نہیں خرید سکتے، اور ہم امیر ہیں اور ہم نے خریدے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے خریدے ہیں، چھپا کے نیکی کریں۔ آپ اپنی امارت کو اس طرح اظہار نہ کریں کہ کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی غربت کا احساس بڑھ جائے۔ نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جنہوں نے قربانیوں کا ارادہ کیا ہے، منگل سے پہلے حجامت کروا لیں، ناخن کاٹ لیں۔ اگر منگل شام کو چاند طلوع ہو گیا تو پھر بدھ کو یکم ذی الحج ہوگی، پھر عید تک نہ حجامت کروائیں نہ ناخن کاٹیں۔ اور اگر منگل شام کو چاند نہ نکلا تو پھر بدھ کو بھی آپ حجامت کروا سکتے ہیں، پھر تو بدھ شام کو چاند نکلے گا۔ بہرحال یاد دلانا میرا فرض تھا کہ میں آپ کو یاد دلا دوں۔ جو قربانیاں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ان پر قربانی واجب ہے اور انہیں قربانی ادا کرنی ہے، تو وہ نہ بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں جب چاند طلوع ہو جائے۔ جس وقت تک کہ جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے، قربانی ادا نہ کر دی جائے، تو ادھر حاجیوں پہ جو رحمتیں نازل ہوں گی ان کی کچھ خیرات آپ کو گھر بیٹھے ہی مل جائیں گے، اس مشابت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا، قربانی اس پہ واجب ہی نہیں، وہ عید والے دن مونچھیں ترشوائے، ناخن کاٹے، جسم کے غیر ضروری بال اتارے، تو حدیث پاک ہے اسے بھی ایک قربانی کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی آداب کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا